حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندوں کو اچھے اوصاف، اعلیٰ اخلاق عطا فرماتا ہے۔ دنیا جہان کی نعمتیں یہ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ جسے نوازنا چاہے اس کو اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر بندے کے اوپر جیسے جیسے اس رب کی مہربانیاں بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے اس کے اندر مزید اوصاف حمیدہ یعنی اچھے اوصاف، اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تقسیم ہے کہ کس کو کیا عطا فرمانا ہے، اور وہ دنیاوی مال و دولت وہ تو اپنوں کو بھی عطا فرماتا ہے، بیگانوں کو بھی عطا فرماتا ہے، ماننے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہے ان کو بھی عطا فرماتا ہے، جن سے نہیں کرتا ان کو بھی عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا کا مال اور دولت اور رزق جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان دولت کو یعنی مالوں کو تقسیم کیا ہے ایک معین مقدار کے اندر، یعنی ہر بندے کے لیے کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے، فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم فرماتا ہے، اخلاق کو، اعمال کو، یعنی اللہ مال عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ایک معین مقررہ مقدار کے اندر۔ اسی طرح بندوں کو اخلاق بھی عطا فرماتا ہے، کسی کے اندر کم اخلاق ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ اخلاق ہوتے ہیں، کسی کے اعمال تھوڑے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے اعمال زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا جیسے جیسے اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ اس کو مال بھی عطا فرماتا ہے، ایسے ہی اللہ اس کو اخلاق بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چیز ہے دنیا کا رزق، وہ اللہ اپنے پیاروں کو بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اسے پیارے نہیں، یعنی جو ماننے والے ہیں اس کے، وہ تو اس کے پیارے ہیں، جو اس کو مانتے ہی نہیں، جو اس کو رب نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ تو رب کے پیارے نہیں۔ لیکن دنیا کا مال اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کو بھی دنیا کا مال عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا دین ایک ایسی چیز ہے وہ اللہ صرف اسے ہی عطا فرماتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، یعنی جس کے پاس دین ہوگا، دینی علوم ہوں گے، وہ ایسا ہوگا جس سے اللہ محبت کرنے والا ہوگا۔
تو جتنا کسی کے پاس دین زیادہ ہوگا، جتنا دینی علوم زیادہ ہوں گے، اتنا ہی وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا۔ تو دین کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ پھر اعلی اخلاق، اعلی اوصاف جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے اخلاق کو، اوصاف حمیدہ کو تقسیم فرمایا۔ تو سب سے زیادہ اعلی اخلاق جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کو تقسیم فرمایا۔ کچھ اوصاف، کچھ اخلاق ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر ساروں کے اندر موجود ہیں، تمام صحابہ کے اندر، کہ وہ دلیر تھے، بہادر تھے، سخی تھے۔ اور کچھ خصوصیات، کچھ اوصاف ایسے ہیں جو جن کے اندر صحابہ کرام میں سے یا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے چند لوگ، چند نام ایسے ہیں کہ جو امتیازی خصوصیات رکھنے والے ہیں۔ یعنی ویسے تو اللہ نے اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اجتماعی طور پر عطا فرمائے، لیکن پھر کچھ امتیازی خصوصیات، کچھ انفرادی شانیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آگے جو ہے وہ کئی ہستیوں کو عطا فرمائیں۔ ان ہستیوں کے اندر ایک نام، بہت بڑا نام، بہت بلند نام، بہت اعلیٰ نام، بہت پاکیزہ نام، بہت پاکیزہ ہستی، وہ نام ہے مولا کائنات، مولا المسلمین، امیر المؤمنین، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ یعنی اللہ نے جو اجتماعی اور مجموعی طور پر اوصاف صحابہ کو عطا فرمائے، وہ بھی اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائے۔ جو اہل بیت کو عطا فرمائے مجموعی طور پر، وہ بھی اللہ نے مولا کائنات کے اندر ان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر امتیازی شان اور امتیازی خصوصیات جو اللہ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کو عطا فرمائے، وہ کسی اور کے حصے کے اندر نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش کو دیکھا جائے 13 رجب المرجب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، تقریباً 10 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے 10 سال پہلے 13 رجب المرجب کو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، آپ تشریف لائے، پیدائش مبارکہ ہوئی۔ اور کتنا بلند نصیب، کتنا بلند مرتبہ، کتنا عرفہ و اعلیٰ شان اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جن کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ جب پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی تو پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر رہ کر پرورش پائی، قبیلہ بنو ہاشم کے اندر، ہاشمی خاندان، ماں کے اعتبار سے بھی، والد کے اعتبار سے بھی، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے زیر کفالت رہے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے ماں سے بڑھ کر جو ہے وہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اپنے بچوں سے زیادہ پیار
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसलिए तो जब हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल होता है, इस दुनिया से रुखसत होती हैं, मोमना तो थी, ईमान वाली तो थी, कलमा तो पढ़ा था, लेकिन मोहब्बत और शफकत और अदब व एहतराम का जो रिश्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एहसानात थे उनके, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फिर कमाल मोहब्बत का मुजाहरा फरमाया। अपनी कमीज अता फरमाई कफन के तौर पर। जब कब्र तैयार हो गई तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा बिनते असद जो मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की वालदा मायदा है, उनकी कब्र के अंदर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले तशरीफ लेकर गए। पहले खबर के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और दाखिल होकर हजरत फातिमा बिनते असद को फरमाते थे, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत उम्मी बादा उम्मी, फरमाया मेरी माँ तो बचपन के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो गई, पर्दा फरमा गई, फरमाया मेरी माँ के बाद जो माँ का दर्जा है वो है फातिमा बिनते असद आपको है, अंत उम्मी बादा उम्मी। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो बरकत जो आपके वजूद मसऊद के साथ वाबस्ता है, वो हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र के अंदर दाखिल होकर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की, ए मालिक मेरी वालिदा के लिए इस कब्र को कुशादा फरमा दे। तो इतना बड़ा शान, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की वालिदा मायदा जनाब फातिमा बिनते असद का, और उनके साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो सबसे पहले जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने फरमाया कि अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को पहले इस्लाम की तबलीग करो, तो जब अहले खाना को, घर वालों को इस्लाम की तबलीग की, तो जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उन नामों के अंदर जब नाम देखे जाते हैं, जब वो हस्तियां देखी जाती हैं जो साबिकुल इस्लाम हैं, जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं, सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले हैं, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने के अफराद हैं। सबसे पहले कलमा पढ़ा जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, और मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उम्र मुबारक बचपने की है, 10 साल तकरीबन उम्र है, तो बच्चों के अंदर सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली हस्ती का नाम मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु। और फिर आपका किरदार भी ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया जो है वो परवरिश पाई थी, इसलिए वो दौरे जाहिलियत के वो बुतों की तरफ मेलान या बुतों के साथ मोहब्बत या बुतों की इबादत, उन सारी चीजों से अल्लाह ने मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को बचपन से ही मुस्तफ़ा के सदके पाक रखा। और फिर जब ऐलान नबूवत हुआ, इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जिन्होंने सबकत ली, वो जो पहले पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं, वो मुहाजिरीन में से हो, अंसार में से हो, या उनकी पैरवी करके, इत्तबा करके इस्लाम कबूल करने वाले हो, अल्लाह फरमाता रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, फरमाया अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और उनमें सबसे पहला जो नाम आते हैं वो साबिकून अल अव्वलून में जिनका शुमार होता है, उनमें मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तो मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा वो है जिनका शुमार उन हस्तियों के अंदर, उन मुकद्दस नफूस के अंदर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत अता फरमाई, अशरा मुबशरा के अंदर और बदरी सहाबा के अंदर, और फिर दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साबिकुल इस्लाम, चौथे खलीफा और साबिकून अल अव्वलून के अंदर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफालत, और फिर अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर भी शामिल, पाकिस्तान पाक के अंदर भी शामिल, सहाबा की जमात के अंदर भी शामिल,
تو یہ ساری عظمتیں اور فضیلتیں اللہ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یمن کی طرف بھیجا، والی یمن بنا کر۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہاں جا کر جو عشر وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، محصولات وغیرہ جو مال تھا وہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کو تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد جو مال غنیمت اور بیت المال کا حصہ تھا وہ بیت المال کے اندر جمع کروایا، اور جمع کروانے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے۔ جب حج پر روانہ ہو گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں مگویاں کی۔ یمن کی طرف بھیجنے کے حوالے سے، مال غنیمت کی جو تھا وہ محصولات ان کی تقسیم کے حوالے سے آپس میں کچھ باتیں کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو حج سے واپسی ہو رہی تھی، مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ غدیر خم کا مقام، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، تمام صحابہ کو جمع فرما کر ان کے سامنے خطاب فرمایا، اور خطاب اس بنیاد پر فرمایا کہ جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں دلوں کے اندر چیمگویاں یا کچھ شکایات تھی، جس کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے کیا، تو اس بات کو دلوں سے دور کرنے کے لیے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام و مرتبے کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غدیر خم کے مقام پر فرمایا صحابہ کو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جان لو جو میرے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہاں ولی بمعنی محبت کے اندر، دوست کے اندر، فرمایا وہ جان لے جو مجھے مولا سمجھتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، وہ علی کو بھی مولا سمجھے، اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آگے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو اس علی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ محبت رکھ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اور فرمایا جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو بھی ان کے ساتھ بغض رکھ، جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے ان کے ساتھ بغض رکھ، یعنی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ محبت رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا خدا کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور جس کو علی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اسے رب کی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو اس کے ساتھ محبت رکھ جو علی کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب یہ بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یہ دعا کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فلقیہ عمر بعد ذالک، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور جا کر ان کو مبارک دی کہ فقال ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابی طالب تجھے مبارک ہو، اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو کہ صبح و شام تو ہر مومن کا مولا بن گیا ہے۔
اسبحتا و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنات، ہر مومن مرد اور عورت کا مولا تجھے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے، تو جو مومن ہوگا وہ تیرے ساتھ محبت رکھے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جو اور خصوصی اعزازات عطا فرمائے، ان میں سے ایک اعزاز جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر گئے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کفار مکہ کی قریش کی امانتیں واپس کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر پہنچے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی، دونوں کو فرمایا تم آج سے ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں جس کو اللہ کے محبوب نے ہمارا بھائی قرار دے دیا مواخات کے اندر، فرمایا ہم اس کو اپنے خونی رشتے والے بھائیوں سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا بھائی سمجھتے تھے، کہ اس کو بھائی ہمارا جو ہے وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ وہ مواخات کا معاملہ الگ ہے کہ پھر صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، جو انصار صحابہ نے کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ آدھا آدھا تقسیم کر کے جو ہے وہ مہاجر صحابہ کو دے دیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے درمیان، انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت جو ہے، رشتہ مواخات اس کو قائم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف فرمائے کھڑے ہیں، ایک انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، دوسرے انصار صحابی کو دوسرے مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، ساروں کے درمیان جو ہے رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رہ گئے۔ مولا کائنات رضی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کسی کے ساتھ جو ہے وہ میرا یہ رشتہ اخوت قائم نہیں کیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولا کائنات کے ساتھ محبت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو بھائی فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ پہلے خونی رشتہ بھی تھا، چچا کے بیٹے تھے، لیکن اس کے بعد وہ جو دینی رشتہ تھا، جو اخوت والا محبت والا رشتہ تھا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ قائم فرما کر فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ لیکن وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے، اخوت کا رشتہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پرورش پائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی فرمایا بھی ہے، لیکن کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا، یا اپنا بھائی کہہ کر پکارا ہو، بلایا ہو، بلکہ جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر پکارا ہے۔ تو جب وہ مولا کائنات، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا رشتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون کا بھی اور اخوت کا بھی جو ہے، مواخات کا وہ بھی رشتہ، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے اندر بھی میرے بھائی ہو، آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہو، جب وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا، تو آج کا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بس نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی چاہیے، تو اس کو اپنے دین کا جو ہے، اپنے ایمان کا جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو وہ لگاتار مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ مستدرک علی الحاکم کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
تو جب حضرت ابو بکر صدیق چہرہ علی المرتضی شیر خدا کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ لگاتار ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا میری بیٹی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، محبوب کا میں نے فرمان یہ سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ آقا نے فرمایا علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کی طرف دیکھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اور پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تو حضرت علی کا نام لیتے، جس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہم دیکھ لیتے یہ مومن ہے، جس کا چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا وہ ہم سمجھتے یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ انا كنا نعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو انصار صحابہ تھے، نحن معشر الانصار، انصار صحابہ، ہم منافق کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ علی کا نام استعمال کرتے تھے، جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہم سمجھ لیتے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں، مستدرک کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا رہے، کتنا وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے اس گھر کے قرب کے اندر ہے، اور کتنی وہ مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے حجر اسود والی اور مقام ابراہیم والی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے، اور نماز پڑھتا رہے وہاں پر، اور رکھے روزہ، یعنی نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور نماز بھی اس جگہ پر پڑھے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مقام ابراہیم سے لے کر حجر اسود تک، فرمایا لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگی، اگر اس کے دل میں اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، ان کا بغض ہوگا، تو اللہ اس کی وہ ان نمازوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، ان روزوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ بغض اہل بیت کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا، بغض اہل بیت کی وجہ سے۔ اور پھر محبت کے اندر یہاں پر جو ہے وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ایک ان کے ساتھ بغض رکھنے والے۔ بغض رکھنے والے کون تھے؟ یہود۔ محبت رکھنے والے کون تھے؟ نصارہ یعنی عیسائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، فرمایا یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا، اور اتنا بغض رکھا کہ ان کی والدہ مریم کے اوپر تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ محبت کے اندر وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ محبت کے اندر اتنا غلو کیا کہ ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام کے وہ حقدار نہیں تھے، یعنی ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا۔ فرمایا علی تیرے بارے میں بھی ایسے ہی دو لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ہی دو گروہ پیدا ہوں گے کہ جو محبت کے اندر بھی افراد کریں گے اور بغض کے اندر بھی، یعنی محبت کے اندر افراد و تفریط ہوگی، محبت کرنے والے تجھے حد سے زیادہ بڑھائیں گے، بغض رکھنے والے تیرے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھیں گے، تیری شان جو ہے وہ اس کو بھی کم کریں گے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی ایسے دو شخص ہوں گے، دو گروہ ہوں گے جو میرے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا، اور میری محبت کی پھر علامت یہ ہوگی، فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلبہ مؤمن، فرمایا میری محبت کو دیکھنا ہو کہ کون میری محبت کے اندر سچا ہے۔ یعنی ایک تو فرمایا نا، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا دو گروہ تیری ذات کے بارے میں بھی ہوں گے، ایک جو تجھے بڑھائیں گے حد سے زیادہ، جیسے عیسیٰ کو لوگوں نے بڑھایا، تو آج حضرت علی کو بھی حد سے بڑھانے والے ہیں، جو ان کو جو ہے وہ انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے، اس کو اللہ نے جتنی بھی شان عطا فرمائے، جتنا بھی مقام عطا فرمایا، جتنے بھی مراتب عطا فرمائے، وہ کسی بھی صورت نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت علی کے ساتھ محبت کے اندر غلو کرنے والے ان کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں ان کو۔ اور کچھ تو ایسے ہیں بدبخت جو مطلب علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ علی اللہ ہے، اور جو بغض رکھنے والے ہیں وہ ان کا نام سننا پسند نہیں کرتے، ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جو محبت کے اندر سچا، اس کو دیکھنے کے لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجمع اوسط کے اندر، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، کیا کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمنین، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہ فرمایا میری محبت اور حضرت ابو بکر عمر کا بغض، یہ دو چیزیں کبھی بھی مومن کے دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو علی کے ساتھ محبت کرنے والا ہو لیکن حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ بغض رکھے، فرمایا وہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ اور جو حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، حضرت علی کی شان کے اندر کمی بیشی کرے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری محبت کو دیکھنا ہو کہ کون میری محبت کے اندر سچا ہے، تو یہ دیکھو کیا اس کے دل میں میری محبت کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض تو نہیں، کیونکہ فرمایا کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں میری محبت تو ہوگی، لیکن میری محبت کے ساتھ اس کے دل میں حضرت ابو بکر عمر کی محبت بھی ہوگی، کیونکہ جس کے دل میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض ہوگا، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ، اور پھر اللہ نے علم کتنا عطا فرمایا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ ان کی عظمتیں اور شانیں تو ہیں، لیکن ان کی ایک خصوصی شان جو ہے، خصوصی امتیاز اور خصوصی وصف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم کے اندر بھی کامل فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، اے اللہ علی کے دل کو علم کے ساتھ، فہم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور نور کے ساتھ اس کے دل کو بھر دے۔ تو جب مصطفیٰ نے یہ دعا فرمائی تو پھر اللہ نے علم عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ سل ما شئتم، جس کا جو دل کرتا ہے میرے سے پوچھ لے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اور پھر صحابہ میں سے یہ اعلان جو ہے وہ صرف مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سلونی اما شئتم، فرمایا جس کا جو دل کرتا میرے سے پوچھ لے، کیونکہ ان کو علم جو ہے وہ مصطفیٰ کے سینے سے ملا تھا، مصطفیٰ کے سینے سے علم ملا تھا۔ اور حضرت عمر فرماتے کہ میں اس مسئلے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے حل کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے وہ علی موجود نہ ہو۔ یعنی صحابہ بھی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے علمی مقام کو سمجھتے تھے، ان کے علمی مقام کے قائل تھے، ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت رکھتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ صحابہ کرام حتیٰ کہ خلفائے راشدین
کوئی مسئلہ ہوتا صحابہ کو تو حضرت علی کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے فیض یافتہ ہو کر، اور ان کے بارے میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، اے اللہ علی کے قلب کو، علی کے دل کو بھر دے، کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ بھر دے، فہم کے ساتھ بھر دے، حکمت کے ساتھ بھر دے، اور نور کے ساتھ بھر دے۔ تو ان کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ یہ والدین کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اور تربیت کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ آج لوگوں کے دلوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جاتا ہے، اور جس طرح بچپن کے اندر ہم وہ کہانی پڑھتے تھے نا کہ شکاری نے جال ڈالا، کبوتر اس کے اندر چلے گئے، بڑا کبوتر اس کو سمجھانے لگا، لیکن وہ چھوٹے کبوتر وہ دانا دیکھ کر جو ہے وہ اس کے اندر جال کے اندر پھنس گئے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو، ہماری بچوں کو پھنسانے کے لیے، جال کے اندر قابو کرنے کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ دانے ڈالے جاتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے، کبھی کھانے کا لالچ، کبھی کسی چیز کا لالچ دے کر، تاکہ جو ہے وہ ہم اس کو اپنے جال کے اندر پھنسائیں۔ تو ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق فرمایا کہ ان کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو ایسے لوگوں سے ان کو بچائیں جو ان کے دلوں سے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالتے وقت۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت بھی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو، ان کی محبت بھی ان کو سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھنا بھی ان کو سکھاؤ، یعنی قرآن مقدس پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، قرآن مقدس کو سمجھنا، یہ بھی ایک بنیادی اور ضروری چیز ہے جس کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات، قرآن کا پڑھنا، کیونکہ جب قرآن نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کی محبت دل کے اندر رکھ کر قرآن پڑھا جائے گا، پھر قرآن فائدہ دے گا، قرآن روشنی دے گا، قرآن نور دے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہ ہوئی، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت دل نہ ہوئی، تو پھر قرآن یہ حلق سے اوپر ہی رہ جاتا ہے، پھر قرآن نہ روشنی بنتا ہے، نہ نور بنتا ہے، نہ فائدہ مند بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اپنی اولادوں کو سکھائیں، اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ مومن کی جو ہے وہ نشانی اور علامت ہے۔ اللہ ہمیں اس محبت کے اندر کامل فرمائے اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و آمین۔